بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہمارا سلام پہنچے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ساجد ٹاکس اور میں ہوں ساجد حسین۔ عزیز دوستو، کل میں نے ایک ویڈیو کی تھی اللہ سے ریلیشن شپ کے بارے میں کہ ہمارا دعا کرتے وقت، ہمارا نماز پڑھتے وقت اللہ سے کیا تعلق ہوتا ہے۔ آج اس کا پارٹ 2 ہے، کیونکہ کل بہت ساری باتیں میں نے ایسی کی جس کا مجھے خود کو بھی یہ اندازہ ہوا کہ بہت ساری باتوں میں ابھی ابہام باقی ہے۔ دوستو، کل میں نے ذکر کیا تھا کہ ہمارا اللہ سے کیا تعلق ہے۔ اب اس بات پر آج میں نے تھوڑی سی وضاحت کرنی ہے کہ اللہ سے تعلق بن گیا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد اللہ سے تعلق ہو جانے کے بعد ہمارا کہیں خیال اس طرح کا تو نہیں ہوتا کہ اب کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق سٹیبلش ہو گیا ہے تو دعائیں اب قبول ساری کی ساری ہی ہوں گی۔ ہوتی ہیں دعائیں قبول، ساری کی ساری بھی بعض دفعہ ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں جنہوں نے دین کی تبلیغ کی، ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کے معاملات بتائے، بہت سارے بزرگوں نے، بعض دفعہ کچھ معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ بات وہ نہیں بن پاتی جو بننی چاہیے ہوتی ہے۔ مثلا ہمارے ہاں لوگوں کو یہ بتایا گیا، بہت سارے بزرگوں نے یہ بتایا، پیغمبروں کے چلے جانے، مطلب کہ پیغمبروں کا سلسلہ جب ختم ہوا اس کے بعد بہت سارے بزرگوں کو یہ بتاتے ہوئے ان کی کتابوں میں نے یہ پڑھا سنا کہ جس کا تعلق اللہ سے اسٹیبلش ہو جاتا ہے اس کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ بات ایک حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس بات پہ مکمل جو ہے وہ بات پوری نہیں ہوتی۔ اس بات پہ میں نے کل حضرت نوح علیہ السلام کی مثال بھی دی تھی کہ انہوں نے جب کشتی نوح بنائی اور طوفان کا معاملہ ہوا تو اپنے بیٹے کی دعا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی کہ یا اللہ اس بیٹے کو ہدایت عطا فرما، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نہیں۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آنے لگا تو انہوں نے اپنی بیوی کے لیے دعا کی تھی کہ یا اللہ میری اس بیوی کو بھی میری جانب ہدایت فرما، یعنی اپنی جانب ہدایت فرما۔ تو ان کی بیوی کے بارے میں بھی یہ بتا دیا گیا تھا کہ یہ ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہے۔ اس طرح بے شمار مثالیں ایسی ملتی ہیں۔ دیکھیں، تعلق اللہ تعالیٰ سے اس طرح کا ہو کہ ہم یہ دعا کرتے وقت ذہن میں رکھیں کہ یا اللہ اگر یہ دعا منظور ہو جائے تب بھی بسم اللہ، اگر یہ نامنظور ہو تب بھی اس بات کو منظور کرتے ہیں۔ دیکھیں، تعلق اللہ تعالیٰ سے پھر اسی طرح کا ہو کہ نامنظور بھی منظور ہو۔ کوئی بھی بات اگر پوری نہ ہو پائے تو ہم اس کے اوپر بھی ضد نہ کر کے بیٹھیں گے یا اللہ یہ تو مجھے چاہیے ہی چاہیے۔ یہ مان کی بات ضرور ہے، لیکن ایک بات طے کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق اور مالک ہے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا اور وہ جو بہتر کرتا ہے وہی ہمارے لیے بہتر ہے، نہ کہ ہم جو بہتر اپنے لیے سوچتے ہیں وہ بہتر ہو۔ قریب ہے کہ وہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہو جس کو ہم اچھا سمجھیں، قریب ہے کہ وہ ہمارے لیے چیز نقصان دہ نہ ہو جس کو ہم برا سمجھیں۔ تو یہ تو باتیں پتہ ہیں ہمارے خالق کو۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے۔ ہمیں باتیں تو بہت ساری ہیں کہنے کے لیے، میں چند دعائیں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب آپ نماز پڑھیں تو ہم دعائیں اس طرح نہ مانگیں کہ ضد کر کے بیٹھ جائیں۔ ہم دعا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یا اللہ تو میرا خالق اور مالک ہے، میرے لیے تو نے جو مقرر کر دیا وہ مجھے بن مانگے عطا فرما۔ جو کچھ میرے حصے میں نہیں آتا وہ مانگنے کی توفیق بھی مجھے نہ ملے۔ جو دعائیں تجھے نامنظور ہوں وہ میرے لبوں پر ہی نہ آئیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ تیرا حکم ہے کہ تیری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ میری تجھ سے اس بات پر التجا ہے کہ یا اللہ کبھی بھی تیری رحمت سے مایوس نہ ہوں۔
اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی بھی توفیق دے۔